الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم میزان حصہ دوم میں قانون سیاست کے باب کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ یہ تیسرا باب ہے۔ اس کی آخری فصل زیر بحث تھی۔ یہ فصل نظم حکومت کے زیر عنوان ہے۔ اس میں قرآن مجید کی جس آیت کو بنیاد بنایا گیا ہے وہ سورہ شورى کی آیت ہے، وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ۔ پچھلی نشست میں بات یہاں تک پہنچ گئی تھی کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں سے یہ چاہتے ہیں کہ وہ اپنے تمام اجتماعی معاملات اسی قاعدے سے چلائیں۔ چنانچہ میں نے گنوا کر یہ بتا دیا تھا کہ خواہ وہ ریاست کے نچلے درجے کے امور ہوں یا اوپر کے درجے کے، ریاست قبائلی سطح پر ہے یا آج کے دور کی منظم ریاست ہے، معاشرہ اپنے اجتماعی معاملات معاشرتی سطح پر طے کر رہا ہے یا نظم کی سطح پہ طے کر رہا ہے، ہر جگہ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے یہی رہنمائی دی ہے کہ امرہم شورا بینہم، ان کے اس طرح کے تمام معاملات لوگوں کی رائے سے چلنے چاہیے۔ میں یہ عرض کر چکا ہوں کہ اس دنیا میں نظم کیا ہونا چاہیے، نظم میں مقتدرہ کیسی ہونی چاہیے، حکومت کا یا نظم کو چلانے کا حق کس کو ہے، یہ سب وہ امور ہیں جن میں دو ہی چیزیں فیصلہ کن ہو سکتی ہیں۔ ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ کسی کا تقرر کر دے، اور دوسرے یہ کہ لوگ اپنے اوپر کسی کو مقرر کریں۔ اللہ تعالیٰ کسی معاملے کا فیصلہ سنا دے اس لیے کہ وہ خالق ہے، وہ صرف ہمارا معبود ہی نہیں ہے، وہ الملک بھی ہے، ہمارا بادشاہ بھی ہے، وہ اپنا فیصلہ سنا دے، اور یا یہ کہ لوگ باہمی مشورے سے کسی نتیجے تک پہنچ جائیں۔ میں یہ بتا چکا کہ بادشاہت بھی جب قائم ہوئی تو وہ اسی اصول پر قائم ہوئی تھی، یعنی بادشاہت اپنا استحقاق ہمیشہ فیصلہ الہی سے حاصل کرتی رہی۔ اس کے لیے مشرکانہ عقیدے وجود میں آئے، اس کے لیے کہانت کا نظام پیدا ہوا، اور بعد میں پاپائیت کو بھی اپنی پشت پر اسی بنیاد پر لینا پڑا۔ ہمارے ہاں بھی یہ تصور موجود ہے، چنانچہ یہ معلوم ہے کہ اہل تشیع کے ہاں یہ تقرر لوگ نہیں کرتے، یہ آسمان سے ہوتا ہے۔ اس کے طریقے مختلف ہیں کہ اس کا کیسے پتہ چلتا ہے، چنانچہ اس کی بہت سی صورتیں ہیں جو ان کے ہاں ان کے سیاسی علم کلام میں زیر بحث آتی ہیں۔ قرآن مجید کیا کہتا ہے؟ وہ یہ کہتا ہے کہ امرہم شورا بینہم، اور میں نے عرض کیا کہ صرف یہی نہیں کہ ان معاملات میں فیصلہ شورا کی بنیاد پر ہوگا جو ریاست سے متعلق ہے، جب مذہب بھی ریاست سے متعلق ہوگا تو اس میں بھی لوگوں کے لیے قانون بنانے کا فیصلہ اگر وہ مذہب کی بنیاد پر کیا جاتا ہے تو وہ بھی اسی اصول پر کیا جائے گا۔ یہ معلوم ہے کہ ہمارے ہاں عام طور پر لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ جب ہم کوئی پارلیمنٹ بنا لیں گے تو پارلیمنٹ اجتہاد کرے گی۔ میں تفصیل کے ساتھ یہ بتا چکا ہوں کہ کوئی پارلیمنٹ اجتہاد نہیں کرتی۔ یہ جو اس وقت دنیوی قانون بنایا جاتا ہے اس میں بھی ماہرین قانون نہیں ہوتے، ماہرین قانون معاشرے میں موجود ہوتے ہیں، مجتہدین معاشرے میں موجود ہوتے ہیں، اعلیٰ درجے کے اہل علم معاشرے میں موجود ہوتے ہیں، وہ کسی علم سے متعلق ماضی میں بھی ہوتے ہیں، حال میں بھی ہوتے ہیں۔ جس طرح سے فرد ان میں سے کسی مجتہد، کسی عالم، کسی ماہر قانون کی رائے کا اپنے لیے انتخاب کرتا ہے اور یہ حق فردی کو حاصل ہے، پارلیمنٹ بھی اسی طرح انتخاب کرتی ہے۔ اس لیے یہ کوئی سوال نہیں ہے کہ پارلیمنٹ میں کس درجے کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ جس درجے کے بھی ہیں انہی کو حق ہے کہ وہ یہ فیصلہ کریں کہ انہوں نے کس رائے کو اختیار کرنا ہے۔ یعنی جو آراء موجود ہیں، جو نقطہ نظر موجود ہیں، ان میں سے انتخاب کا حق
جس طرح انفرادی معاملات میں فرد کو حاصل ہے، بالکل اسی طرح اجتماعی معاملات میں ان کے نمائندوں کو حاصل ہے یا پارلیمنٹ کو حاصل ہے۔ یہ بنیادی بات ہے، یعنی مطلب یہ ہے کہ ریاست کا کوئی شعبہ اس حکم کے دائرے سے باہر نہیں ہوگا، ہر جگہ ہر مقام پر اسی کو بنیاد بنا کر فیصلے کیے جائیں گے۔ اگر مذہب کی تعبیر کے بارے میں بھی 3، 4، 5، 10 آراء ہیں اور ان میں سے کسی کو قانون کی سطح پر اختیار کرنا ہے، اس کا کوئی تعلق کسی چیز کے صحیح یا غلط ہونے سے نہیں ہے، اس کو قانون کی سطح پر اختیار کرنا ہے تو اس کا فیصلہ امرہم شورا بینہم ہی کے اصول پر ہوگا۔ اس کے بعد اب بحث آگے بڑھتی ہے۔ میں نے لکھا ہے کہ اس کے بعد شورا ہے، یعنی یہ تو امر کی وضاحت کی گئی تھی کہ اس میں جو لفظ امر آیا ہے امرہم، تو اس میں کیا کیا چیزیں شامل ہوں گی۔ اس کے بعد شورا ہے، یہ فولا کے وزن پر مصدر ہے اور اس کے معنی مشورہ کرنے کے ہیں۔ آیت زیر بحث میں اس کے خبر واقع ہونے سے جملے کا مفہوم اب وہ نہیں رہا جو شاورہم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی اللہ میں ہے۔ عام طور پر ہمارے ہاں یہ آیت، یہ سورہ آل عمران کی آیت ہے، آیت 159، شاورہم فی الامر، نظم اجتماعی کے معاملے میں ان سے مشورہ لیتے رہو، فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، پھر جب کوئی فیصلہ کر لو تو اللہ پر بھروسہ کرو۔ عام طور پر اسی آیت کو بنیاد بنا کے یہ کہا جاتا ہے کہ مسلمانوں کے امیر کو مشورہ کرنے کی ہدایت کی گئی ہے، اس کے بعد وہ جس نتیجے تک پہنچ جائے اس کو اس پر عمل کرنا چاہیے، خواہ اس میں مشورہ دینے والوں کی اجماعی رائے ہی کو نظر انداز کیوں نہ کر دیا جائے۔ اس وجہ سے میں نے اس کا حوالہ دیا ہے کہ امرہم شورا بینہم کی صورت میں اب مدعا وہ نہیں رہا جو شاورہم فی الامر پہ ہے۔ شاورہم فی الامر یہ آیت ایک خاص موقع پر آئی ہے، یہ مسلمانوں کا نظم اجتماعی بیان کرنے کے لیے نہیں آئی۔ اس آیت کا موقع یہ ہے کہ منافقین اپنی رشوتوانیوں کی وجہ سے اور اپنی غلط حرکتوں کی وجہ سے اب عطاب کی زد میں ہیں۔ اس موقع پر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ہدایت کی گئی ہے کہ ابھی ان کے معاملے کو اسی طرح رہنے دیجیے، اور اس میں یہ کہا گیا کہ ان سے مشورہ کرتے رہیے، یعنی مسلمانوں کی جماعت میں جو ان کا کردار ہے ابھی وہ ختم نہیں کیا جا سکتا۔ تو اس کا موقع یہ ہے، یہ نظم اجتماعی کس اصول پر چلایا جائے گا اس کو بیان کرنے کی آیت نہیں ہے۔ اس سے اگر کوئی استنباط کرنا ہے تو وہ یہ کیا جائے گا کہ اگر مسلمانوں کے گروہ میں کوئی ایسا گروہ یا ایسی جماعت بھی شامل ہے کہ جس کے معاملات آخری درجے میں بددیانتی پر مبنی ہے اور یہ بات واضح ہو گئی ہے، تو اس میں بھی اگر مسامحت کا رویہ اختیار کرنا ہی مصلحت کا تقاضا ہو تو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ اختیار کی جائے اور معاملات کو اللہ تعالیٰ کی عدالت کے لیے چھوڑ دیا جائے۔ اس موقع کی آیت ہے یہ، اس کا کوئی تعلق نظم اجتماعی کے معاملات میں فیصلہ کیسے ہونا ہے اس سے نہیں ہے۔ چنانچہ میں نے لکھا ہے کہ آیت زیر بحث میں اس کے خبر واقع ہونے سے جملے کا مفہوم اب وہ نہیں رہا جو شاورہم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی اللہ میں ہے، یعنی اس میں تو یہ بیان کیا گیا ہے کہ ان کو مشورے میں شریک رکھیے، یعنی ابھی انہیں جماعت سے کاٹا نہیں جائے گا، اگرچہ ان کی منافقت کے بہت سے شواہد سامنے آ گئے ہیں لیکن ابھی ان کے ساتھ نرمی اور مسامحتی کا معاملہ کیا جائے گا۔ یہ ہدایت ہے جو اس میں دی جا رہی ہے۔ مشورہ کرنا ہے، اس میں ان کی رائے ماننی ہے نہیں ماننی ہے، کس کی رائے فیصلہ کن ہونی ہے، یہ اس آیت میں زیر بحث نہیں ہے۔ ہمارے ہاں ایک بڑی بدقسمتی یہ ہوتی ہے کہ آیت ہو یا روایت، دونوں کو اس کے موقع محل میں رکھ کے دیکھنے کی بجائے اس کو وہاں سے اٹھا لیا جاتا ہے اور اس کے بعد استخراج اور استنباط کا عمل شروع ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ آیت کہاں ہے، کس موقع پر ہے، کس محل میں ہے۔ روایت میں بھی یہی دیکھنا چاہیے۔ چنانچہ جو بات وہاں کہی گئی ہے اس سے بالکل مختلف بات ہے جو امرہم شورا بینہم میں کہی جا رہی ہے۔ وہی بات کہنی مقصود ہوتی
تو الفاظ غالباً یہ ہوتے وَفِي الْأَمْرِ هُمْ يُشَاوِرُونَ، اور معاملات میں ان سے مشورہ لیا جاتا ہے. یعنی پھر جملہ یہ ہونا چاہیے تھا. آپ اگر سورہ شورى میں اس مقام کو نکال کے دیکھیں تو قرآن مجید کے فواصل اس میں یہی تقاضا کرتے ہیں کہ اس طرح کا جملہ ہونا چاہیے تھا وَفِي الْأَمْرِ هُمْ يُشَاوِرُونَ. اس کو تبدیل کر کے یہ کہا ہے وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ. اس صورت میں یعنی اگر وہ الفاظ ہوتے وَفِي الْأَمْرِ هُمْ يُشَاوِرُونَ کے الفاظ ہوتے جن کا میں نے ترجمہ یہ کیا ہے کہ اور معاملات میں ان سے مشورہ لیا جاتا ہے، اگر وہ الفاظ ہوتے، اس صورت میں ضروری تھا کہ معاشرہ امیر و مامور میں پہلے سے تقسیم ہو چکا ہوتا. یعنی اس میں پھر یہ چیز زیر بحث نہیں تھی کہ معاشرے کے نظم کو چلانے کے لیے کسی کو امیر، کسی کو امام، کسی کو خلیفہ مقرر کیا گیا یا نہیں کیا گیا. یعنی وہ تو پہلے ہی سے موجود ہے، بات آگے سے ہو رہی ہے. جیسے شاورہم فی الامر میں ہے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی طرف سے منصب نبوت پر فائز کر کے بھیج دیے گئے ہیں. آپ موجود ہیں اور آپ کے سامنے آپ کے متبعین ہیں. ان میں کچھ لوگ منافقت کے ساتھ بھی شامل ہو گئے ہیں. چنانچہ پہلے سے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی الگ حیثیت اور معاشرے کے لوگوں کی ایک الگ حیثیت متعین ہے. اس میں آپ سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ان سے مشورہ لیتے رہیے، ان کو مشورے میں شریک رکھیے، ابھی ان کو نظم سے الگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہاں پر بھی یہی ہوتا کہ معاشرہ امیر و معمور میں پہلے سے تقسیم ہو چکا ہوتا. امیر یا تو معمور من اللہ ہوتا، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو امیر بنا دیا جاتا، تو پھر تو یہی ٹھیک تھا. یعنی جب اللہ نے کسی کا تقرر کر دیا ہے، جیسے کہ طالوت کا تقرر کیا تھا، تو اب اگر اللہ کی طرف سے تقرر ہو گیا ہے تو پھر باقی لوگوں کو یہی ہدایت کرنی چاہیے تھی کہ وہ مشورہ دیں، اور اس کو بھی یہی ہدایت کرنی چاہیے تھی کہ مشورہ لینا ضروری ہے. لیکن مشورے کی پابندی کرنا یہ پھر اس جملے سے نہیں نکالا جا سکتا تھا. امیر یا تو معمور من اللہ ہوتا یا قہر و تغلب سے اقتدار حاصل کر لیتا. یعنی کوئی شخص بزور بازو حکمران بن بیٹھتا، یا کوئی امام معصوم اسے نامزد کر دیتا جیسے کہ اہل تشیع کہتے ہیں. تو ان میں سے کوئی صورت ہوتی. بہرحال وہ کہیں سے بھی آتا اور کسی طرح بھی امارت کے منصب تک پہنچتا، صرف اسی بات کا پابند ہوتا کہ قومی معاملات میں کوئی رائے قائم کرنے سے پہلے لوگوں سے مشورہ کر لے. یعنی اگر جملہ یہ ہوتا وَفِي الْأَمْرِ هُمْ يُشَاوِرُونَ، معاملات میں ان سے مشورہ لیا جاتا ہے، تو جو بھی امیر ہوتا اور جیسے بھی آتا، جو بھی حکمران ہوتا اور جیسے بھی آتا، وہ صرف اس بات کا پابند ہوتا کہ اسے فیصلہ کرنے سے پہلے مشورہ لینا چاہیے. جیسے کہ ہم قرآن مجید میں دیکھتے ہیں کہ ملکہ بلقیس نے سیدنا سلیمان کا خط موصول ہونے کے بعد اپنے دربار کے امراء سے یہ کہا تھا کہ اس معاملے میں مجھے مشورہ دو، تو مشورہ لینے کا پابند ہوتا. صرف اسی بات کا پابند ہوتا کہ قومی معاملات میں کوئی رائے قائم کرنے سے پہلے لوگوں سے مشورہ کر لے. اجماع یا اکثریت کا فیصلہ تسلیم کر لینے کی پابندی اس پر نہیں لگائی جا سکتی تھی. یعنی اس صورت میں اگر جملہ یہ ہوتا، رائے کے رد و قبول کا اختیار اسی کے پاس ہوتا. یعنی یہ اختیار پھر اس سے چھینا نہیں جا سکتا تھا کہ وہ چاہے تو لوگوں کی رائے کو قبول کرے اور چاہے تو رد کر دے. وہ چاہتا تو کسی کی رائے قبول کر لیتا اور چاہتا تو بغیر کسی تردد کے اسے رد کر دیتا. یہ صورت ہوتی. لیکن امرہم شورا بینہم کی صورت میں اسلوب میں جو تبدیلی ہوئی ہے، یعنی جب قرآن مجید نے مسلمانوں کے نظم اجتماعی کے بارے میں اپنا حکم دینا چاہا تو اس نے وہ اسلوب اختیار نہیں کیا. یعنی وَفِي الْأَمْرِ هُمْ يُشَاوِرُونَ کا اسلوب اختیار نہیں کیا، جملے کو تبدیل کر کے امرہم شورا بینہم کی صورت دے دی ہے. لیکن امرہم شورا بینہم کی صورت میں اسلوب میں جو تبدیلی ہوئی ہے اس کا تقاضا ہے کہ خود امیر کی امارت مشورے کے ذریعے سے منعقد ہو.
یعنی اب حکمران باہر سے نہیں آ سکتا، وہ قہر و تغلب سے مسلمانوں کا نظم نہیں سنبھال سکتا، اس کے آنے کی بنیاد کسی امام معصوم کی نامزدگی نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ جب تک تقرر کرتے تھے، اب ختم نبوت کے بعد اس کا بھی کوئی امکان نہیں ہے۔ اب کیا ہونا ہے؟ امرہم شورا بینہم کا یہ جملہ تقاضا کرتا ہے کہ خود اس کی عمارت رائے سے منعقد ہو، لوگ فیصلہ کریں کہ انہوں نے کس کو اپنا امیر بنانا ہے، کس کو اپنا امام بنانا ہے، کس کو حکمرانی کا منصب سپرد کرنا ہے۔ اس کا تقاضا ہے کہ خود امیر کی عمارت مشورے کے ذریعے سے منعقد ہو، نظام مشورے ہی سے وجود میں آئے، مشورہ دینے میں سب کے حقوق برابر ہوں۔ یہ بحث بھی کی جاتی ہے نا کہ جمہوریت ایک طرز حکومت ہے کہ جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں، تولا نہیں کرتے۔ یا مثال کے طور پر جیسے اقبال نے کہا کہ گریز از طرز جمہوری غلام پختہ کارش ہو کہ از مغزد و صدخر فکر انسانی نمی آئے۔ تو یہ جو بات ہے یہ اس مقام پر درست نہیں ہے۔ لوگوں کو فیصلہ کرنا ہے کہ ان پر کون حکمران ہو۔ قرآن نے جب کہا امرہم شورا بینہم، تو اب اس کے سوا کوئی چارہ نہیں کہ ان کے حقوق برابر مانے جائیں، مشورہ دینے میں سب کے حقوق برابر ہوں، جو کچھ مشورے سے بنے وہ مشورے سے توڑا بھی جا سکے، یعنی نصبی کا حق نہیں، عزل کا بھی ہے۔ جیسے وہ کسی منصب پر فائز کرنے کا حق رکھتے ہیں، اسی طرح اس سے معزول کر دینے کا حق بھی رکھتے ہیں۔ جس چیز کو وجود میں لانے کے لیے مشورہ لیا جائے، ہر شخص کی رائے اس کے وجود کا جز بنے، یعنی خواہ بالواسطہ بنے یا بلا واسطہ بنے۔ اجماع و اتفاق سے فیصلہ نہ ہو سکے تو فصل نزاعت کے لیے اکثریت کی رائے قبول کر لی جائے۔ جب سب کے حقوق برابر ہیں تو فصل نزاعت کے لیے یہ لفظ قابل غور ہے، یعنی حق تک پہنچنے کے لیے نہیں۔ حق تک پہنچنے کا طریقہ صرف ایک ہے، اور وہ یہ کہ استدلال کو دیکھا جائے۔ ساری دنیا اگر ایک بات کہہ رہی ہے اور وہ دلیل کی روح سے ٹھیک نہیں ہے تو میں اس کو نہیں مانوں گا۔ لیکن جہاں اجتماعی معاملات میں نزاع کا فیصلہ کرنا ہے، وہاں اکثریت کی رائے فیصلہ کن ہو جائے گی۔ یعنی اس سے مقصود کیا ہے؟ فصل نزاعت، جھگڑا چکانا ہے، قضیے کا فیصلہ کرنا ہے۔ اس کے لیے یہ طریقہ تجویز کیا گیا ہے، حق تک پہنچنے کے لیے نہیں ہے۔ چنانچہ وہ جو آیات عام طور پر پڑھی جاتی ہیں کہ اکثریت تو غلط ہی ہوتی ہے، اس کا تعلق حق و باطل کے فیصلے سے ہے۔ نظم اجتماعی میں حق و باطل کا فیصلہ نہیں ہوتا۔ جب لوگ اتفاق سے کسی نتیجے تک نہیں پہنچ پاتے تو نزاع کا فیصلہ ہوتا ہے۔ یہ ایک بڑا بنیادی فرق ہے جس کو ہمیشہ ملحوظ رکھنا چاہیے۔ یعنی یہی در حقیقت وہ خلط مبس کی چیزیں ہیں جس سے ایک موقع کی بات دوسرے موقع سے متعلق کر دی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہم کو یہ ہدایت دی ہے کہ حق کے معاملے میں نہ آبا کو دیکھا جاتا ہے، نہ لوگوں کے اجماع کو دیکھا جاتا ہے، نہ پس منظر کو دیکھا جاتا ہے۔ وہاں صرف ہاتو برہانکم ان کنتم صادقین، دلیل کو دیکھا جاتا ہے۔ اگر تم سچے ہو تو دلیل لاؤ۔ خدا کا پیغمبر اپنی پوری قوم کے مقابل میں کھڑا ہو کر یہ کہتا ہے کہ اس کائنات کا پروردگار تنہا ہے، وہ سب سے الگ ہے، وہ سب کے ساتھ ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور پوری قوم مشرکانہ عقائد ہی کو اپنا دین قرار دیتی ہے۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ پیغمبر جو کچھ کہہ رہا ہے یہ فیصلہ اس کے استدلال کی بنیاد پر کیا جائے گا۔ تو حق و باطل کے فیصلے کے لیے اصل چیز برہان اور استدلال ہے، اور نزاعت کے فیصلے کے لیے دو ہی طریقے ہو سکتے ہیں۔ ثالث وجود میں آ جائے۔ اب یہ دیکھیے ثالث بھی کیا کرتا ہے، اس کو استدلال کی طرف توجہ دلائی جا سکتی ہے لیکن وہ فیصلہ کرے گا۔ ممکن ہے کہ میں یہ محسوس کروں کہ فیصلہ جس بنیاد پر کیا گیا ہے وہ کوئی بنیاد نہیں ہے، لیکن جب ہم کسی کو ثالث مان لیتے ہیں تو فصل نزاع کے لیے اس کی بات کے سامنے سر جھکا دیتے ہیں۔ عدالتیں اسی اصول پر فیصلہ کرتی ہیں۔
تو لوگوں کو فیصلہ کرنا ہے، اور جب لوگوں کو برابر کا حق دے دیا گیا ہے تو لوگوں کو یہ توجہ تو دلائی جائے گی کہ وہ استدلال کی بنیاد پر اچھے فیصلے کریں، ان کا رجحان خیر کا رجحان ہونا چاہیے، انہیں بہتر لوگوں کا انتخاب کرنا چاہیے۔ لیکن اب جب ان کی آراء میں اختلاف ہے تو اس اختلاف یا اس نزاع کے فیصلے کے لیے اکثریت کی رائے کو فیصلہ کن مانا جائے گا، یہ مطلب ہے اس کا، اور ان دو باتوں کا فرق ملحوظ رکھنا چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ اس سے کوئی مسئلہ نہیں پیدا ہوتا کہ لوگ کس درجے کے ہیں، نہیں، یہ معاملہ ان سے متعلق ہے، وہ برابر کی سطح پر شریک ہیں، وہ فیصلہ کریں گے کہ ان کا حکمران کون ہو، ان کا امیر کون ہو، ان کا صدر کون ہو، ان کا وزیر اعظم کون ہو، وہ کون لوگ ہیں کہ جو ان کے معاملات کو دیکھیں، جن کو وہ ارباب حل و عقد کی حیثیت سے اپنے اوپر بٹھائیں، اور پھر ان کے ہاں بھی یہی اصول ہوگا کہ وہ فیصلہ کریں گے جن کو نمائندگی کا حق دیا گیا ہے کہ اب کیا چیز اختیار کرنی ہے اور کیا اختیار نہیں کرنی۔ وہاں دلیل دی جائے گی، گفتگو ہوگی، دلیلی کی بنیاد پر ایک دوسرے کو قائل کرنے کی کوشش کی جائے گی، لیکن جس وقت قائل معقول کا راستہ بند ہو جائے گا اور یہ معلوم ہوگا کہ اتفاق نہیں پیدا ہو رہا، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر فصل نزاع کے لیے اکثریت کی رائے کو فیصلہ کن مان لیا جائے گا۔ ہم اپنی زبان میں مثال کے طور پر یہ کہیں کہ اس مکان کی ملکیت کا فیصلہ ان 10 بھائیوں کے مشورے سے ہوگا، یعنی کوئی 10 بھائی ہیں، مثال ہے یہ، اور یہ بات لکھ دی گئی ہے، کسی وصیت میں لکھ دی گئی ہے کہ اس مکان کی ملکیت کا فیصلہ ان 10 بھائیوں کے مشورے سے ہوگا، تو اس کے صاف معنی یہی ہوں گے کہ 10 بھائی ہی فیصلہ کرنے کے مجاز ہیں، اور ان میں سے کسی کی رائے کو دوسرے کی رائے پر ترجیح حاصل نہیں ہے۔ یعنی یہ اس جملے کا ناگزیر تقاضا ہے، وہ سب بالاتفاق ایک ہی نتیجے پر پہنچ جائیں تو خیر، ورنہ ان کی اکثریت کی رائے فیصلہ کن قرار پائے گی۔ لیکن یہی بات اگر اس طرح کہی جائے کہ مکان کی ملکیت کا فیصلہ کرتے وقت ان 10 بھائیوں سے مشورہ کیا جائے گا، تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ فیصلہ کرنے کا اختیار ان 10 بھائیوں کو چھوڑ کر کسی اور شخص کے پاس ہے، اصل رائے اسے قائم کرنی ہے اور اسی کی رائے نافذ العمل ہوگی۔ رائے قائم کرنے سے پہلے البتہ اسے چاہیے کہ ان بھائیوں سے بھی مشورہ کرے، اس صورت میں ظاہر ہے کہ وہ ان کے اجماع کا پابند ہوگا، نہ ان کی اکثریت کا فیصلہ قبول کرنا اس کے لیے ضروری ہوگا۔ تو یہ ساری بحث اس لیے کی گئی ہے کہ یہ بات واضح ہو جائے کہ شاورہم فی الامر کا جملہ جسے بالعموم بنائے استدلال بنایا جاتا ہے، وہ سرے سے اس موضوع سے متعلق ہی نہیں ہے۔ اس موضوع سے متعلق قرآن مجید کی ہدایت امرہم شورا بینہم کے الفاظ میں بیان ہوئی ہے، اس کی تحلیل کر کے میں نے یہ بتایا ہے کہ اس جملے نے، قرآن مجید کے اس ارشاد نے تمام مسلمانوں کو برابر کی سطح پر فیصلے کا اختیار دے دیا ہے، اور جب یہ اختیار جہانوں کے پروردگار نے دے دیا ہے تو میں یا آپ کوئی بھی اب یہ حق نہیں رکھتا کہ ان سے یہ اختیار چھین لے۔ یہ ان کا کام ہے کہ وہ اپنے معاملات کا فیصلہ کریں، اور اگر غور کیجئے تو عقل و فطرت کا تقاضا بھی یہی ہے، یعنی یا تو اللہ تعالیٰ تقرر کر دے، اور یا پھر جن پر حکومت کی جانی ہے وہ فیصلہ کرے، ان کے مابین کوئی تفریق کی جائے گی۔ یعنی مثال کے طور پر جیسے افلاطون کا خیال تھا کہ فلسفیوں کے ہاتھ میں نظم رہنا چاہیے، لیکن پھر یہ سوال پیدا ہو جائے گا کہ کون فلسفی ہے اور کون نہیں، اس کا فیصلہ کون کرے؟ تو یہ بات کسی ایک جگہ جا کر فیصل نہیں ہوتی، اس وجہ سے جن پر حکومت کی جانی ہے یہ کام ان کا ہے، ان کو البتہ مخاطب کر کے یہ کہا جائے گا کہ فیصلہ تمہیں کرنا ہے، رائے تمہیں دینی ہے، تمہاری رائے ہی فیصلہ کن ہوگی، لیکن انتخاب کے موقع پر ان چیزوں کا لحاظ رکھو۔ یہ دانشوروں کو بھی کہنے کا حق ہے، علماء کو بھی کہنے کا حق ہے، لیکن جب فیصلے کا اختیار ان کے پاس ہے تو کوئی دوسری چیز ان کے فیصلے میں حائل نہیں کی جا سکتی۔ اس جملے کا یہ تقاضا ہے، اس کے دوسرے تقاضے بھی میں نے بیان کر دیے۔
ہمارے نزدیک چونکہ مسلمانوں کے اجتماعی نظام کی اساس امرہم شورا بینہم ہے، یعنی شاورہم فی الامر نہیں ہے، امرہم شورا بینہم ہے، اس لیے ان کے امراء و حکام کا انتخاب اور حکومت و عمارت کا انعقاد مشورے ہی سے ہوگا۔ یعنی اب گویا اللہ تعالیٰ نے ختم نبوت کا اعلان کر دیا ہے تو ان کی جانب سے نہ تقرر ہوگا نہ فیصلہ سنایا جائے گا، یعنی کسی بھی معاملے میں۔ حد یہ ہے کہ اب قرآن مجید کو بھی لوگوں کو سمجھنا ہے، کسی حدیث کا مفہوم بھی لوگوں کو متعین کرنا ہے۔ ان میں سے اہل علم اگر کوئی رائے قائم کریں گے تو انہی کو انتخاب کرنا ہے کہ وہ کس کی رائے قبول کرتے ہیں اور کس کی رائے قبول نہیں کرتے۔ ہماری امت کی تاریخ پر اگر آپ نگاہ ڈالیں تو اس معاملے میں بھی یہی اصول کار فرما ہوا ہے، یعنی کیا لوگوں کو بزرگ یہ منوایا گیا تھا کہ وہ کئی کروڑ کی تعداد میں امام ابو حنیفہ کی رائے کو قبول کر لیں یا امام شافعی کی رائے کو قبول کر لیں؟ ایسا نہیں ہوا، یعنی لوگ انتخاب کرتے چلے گئے، اور یہی انتخاب ہے جو انہوں نے مجتہدین میں سے کسی مجتہد کا کیا، ایسے ہی وہ اپنے لیے ارباب حل وقت کا انتخاب کریں گے اور بالکل اسی طریقے سے حکمران کا انتخاب کریں گے۔ یہ حق ان کو حاصل ہے، انتخاب کا حق، ان کی رائے کو متاثر کرنے، ان کی رائے کو بہتر بنانے، ان کو رہنمائی دینے، یہ جتنے کام ہیں ان کے لیے علماء دانشور اپنی ذمہ داری ہر معاشرے میں انجام دیتے ہیں، وہ انجام دیں گے۔ یہاں زیر بحث جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ فیصلہ کس کے پاس ہے، یعنی عام آدمی کیا کرتا ہے، وہ آراء میں سے کسی رائے اور افراد میں سے کسی فرد کی رہنمائی کو رد یا قبول کرتا ہے۔ علمی کام معاشرے میں ہو رہے ہوتے ہیں، سائنسی معاملات میں بھی اہل علم ہی اپنی لیبارٹری میں بیٹھے ہوئے، معمل میں بیٹھے ہوئے نتائج نکال رہے ہوتے ہیں، چیزیں سامنے آتی ہیں۔ صحت ہر انسان کا مسئلہ ہے، ڈاکٹر حضرات ہی ہیں یا اس فن کے ماہرین ہی ہیں جو اپنی آراء دے رہے ہوتے ہیں، نسخے وہی تجویز کرتے ہیں، دواؤں پر تحقیق وہی کرتے ہیں، لیکن پھر مجھے علاج کرانا ہے، اس کے لیے مجھے کس ڈاکٹر کا انتخاب کرنا ہے، اس کا فیصلہ مجھے ہی کرنا ہے۔ بالکل یہی صورتحال نظم اجتماعی کے معاملے میں ہے، اس کو بہت اچھی طریقے سے سمجھ لینا چاہیے۔ اس لیے ان کے امراء و حکام کا انتخاب اور حکومت و عمارت کا انعقاد مشورے ہی سے ہوگا، اور عمارت کا منصب سنبھال لینے کے بعد بھی وہ یہ اختیار نہیں رکھتے کہ اجتماعی معاملات میں مسلمانوں کے اجماع یا اکثریت کی رائے کو رد کر دیں۔ مسلمانوں کی اکثریت کی رائے کو تبدیل کرانے کی کوشش علم سے، استدلال سے ہر شخص کا حق ہے، لیکن جب تک ان کی رائے میں تبدیلی نہیں آتی، فیصلہ کن انہی کی رائے ہوگی۔ صاحب تفہیم القرآن مولانا سید ابواللہ صاحب مودودی اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں، یہ بات تاریخی طور پر معلوم ہے کہ مولانا سید ابواللہ صاحب مودودی کا نقطہ نظر وہی تھا جو عام طور پر ہمارے ہاں سمجھا جاتا ہے کہ امیر المومنین قہر و تغلب سے بھی آ سکتا ہے، اس کو صرف مشورے کا پابند بنایا گیا کہ مشورہ کرے۔ اس کے بعد نتیجہ کیا نکلتا ہے وہ اس کی رائے کے موافق بھی ہو سکتا ہے، اس کے مخالف بھی ہو سکتا ہے، اس کے رد و قبول کا اختیار اسی کو حاصل ہے۔ وہ اسی نقطہ نظر کے حامل تھے۔ جب 1941 میں استاذ امام مولانا امین حسن اصلاحی نے انہیں توجہ دلائی تو پہلا اختلاف اسی پر ہوا تھا۔ یہی اختلاف ایک طویل عرصے تک موجود رہا، اس پر بحث مباحثہ بھی ہوتا رہا۔ اسی بنیاد پر مولانا امین حسن اصلاحی الگ ہوئے، لیکن بعد میں مولانا سید ابواللہ مودودی صاحب نے اپنی رائے تبدیل کی۔ اہل علم کے مابین یہ چیز ہوتی رہتی ہے، یعنی ایک موقع پر وہ استدلال کی بنیاد پر ایک رائے قائم کرتے ہیں، اس کی غلطی واضح ہو گئی تو انہوں نے اپنی رائے تبدیل کر لی۔ یہ رائے تبدیل کرنے کے بعد پھر انہوں نے بہت وضاحت کے ساتھ، اور شاید ہمارے علم کی تاریخ میں سب سے زیادہ وضاحت کے ساتھ اس نقطہ نظر کو سورہ شورا کی اس آیت کی تفسیر میں لکھا۔
اس وجہ سے میں نے اس خاص پس منظر کی وجہ سے ان کا انتخاب کیا ہے کہ جس خوبصورتی کے ساتھ پھر انہوں نے اس سارے نقطہ نظر کو بیان کیا وہ شاید کسی اور نے بیان نہیں کیا۔ صاحب تفہیم القرآن مولانا سید ابواللہ صاحب مودودی اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں، امرہم شورا بینہم کا قاعدہ خود اپنی نوعیت اور فطرت کے لحاظ سے 5 باتوں کا تقاضا کرتا ہے۔ یعنی انہوں نے یہ اصولی بات پہلے بیان کر دی کہ اس میں فی الواقع ہمارے نظم اجتماعی کے لیے ایک قاعدہ بیان کیا گیا ہے، ایک قانون بیان کیا گیا ہے، اور پھر یہ بتایا کہ یہ جملہ جس قانون کو بیان کرتا ہے اس سے 5 باتیں لازم آتی ہیں۔ پھر وہ 5 باتیں انہوں نے بیان کی ہیں۔ اول یہ کہ اجتماعی معاملات جن لوگوں کے حقوق اور مفاد سے تعلق رکھتے ہیں انہیں اظہار رائے کی پوری آزادی حاصل ہو۔ یعنی اب چونکہ لوگوں کو فیصلہ کرنا ہے تو اگر ان کی رائے پر کوئی قدغن لگائی جائے گی تو اس کے معنی یہ ہے کہ پھر فیصلے کا اختیار ان کے پاس نہیں ہے۔ انہیں اظہار رائے کی پوری آزادی حاصل ہو اور وہ اس بات سے پوری طرح باخبر رکھے جائیں کہ ان کے معاملات فی الواقع کس طرح چلائے جا رہے ہیں، اور انہیں اس امر کا بھی پورا حق حاصل ہو کہ اگر وہ اپنے معاملات کی سربراہی میں کوئی غلطی یا خامی یا کوتاہی دیکھیں تو اس پر ٹوک سکیں، احتجاج کر سکیں، اور اصلاح ہوتی نہ دیکھیں تو سربراہ کاروں کو بدل سکیں۔ یعنی چونکہ اختیار ان کے پاس ہے تو یہ اس اختیار کے لازمی تقاضے ہیں جو مولانا نے بیان کر دیے ہیں۔ لوگوں کا منہ بند کر کے اور ان کے ہاتھ پاؤں کس کر اور ان کو بے خبر رکھ کر ان کے اجتماعی معاملات چلانا صریح بددیانتی ہے، جسے کوئی شخص بھی امرہم شورا بینہم کے اصول کی پیروی نہیں مان سکتا۔ یہ پہلی بات ہے۔ دوم یہ کہ اجتماعی معاملات کو چلانے کی ذمہ داری جس شخص پر بھی ڈالنی ہو اسے لوگوں کی رضامندی سے مقرر کیا جائے، اور یہ رضامندی ان کی آزادانہ رضامندی ہو۔ جبر اور تخفیف سے، یعنی لوگوں کو ڈرا کر حاصل کی ہوئی یا تحریص و اطماع سے خریدی ہوئی، یعنی طمع دے کر ان کے حرص کی جبلت کو کوئی غذا فراہم کر کے، یا تحریص و اطماع سے خریدی ہوئی یا دھوکے اور فریب اور مکاریوں سے کھسوٹی ہوئی رضامندی در حقیقت رضامندی نہیں ہے۔ ایک قوم کا صحیح سربراہ وہ نہیں ہوتا جو ہر ممکن طریقے سے کوشش کر کے اس کا سربراہ بنے، بلکہ وہ ہوتا ہے جس کو لوگ اپنی خوشی اور پسند سے اپنا سربراہ بنائیں۔ یعنی رضامندی ایسی ہونی چاہیے جس سے حکمران کا تقرر ہو۔ سوم یہ کہ سربراہ کار کو مشورہ دینے کے لیے بھی وہ لوگ مقرر کیے جائیں۔ یعنی اب یہ ہے کہ پارلیمنٹ یا شورا جو بھی آپ کہیے، اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ اس میں وہ لوگ مقرر کیے جائیں جن کو قوم کا اعتماد حاصل ہو، اور ظاہر بات ہے کہ ایسے لوگ کبھی صحیح معنوں میں حقیقی اعتماد کے حامل قرار نہیں دیے جا سکتے، جو دباؤ ڈال کر یا مال سے خرید کر یا جھوٹ اور مکر سے کام لے کر یا لوگوں کو گمراہ کر کے نمائندگی کا مقام حاصل کریں۔ چہارم یہ کہ مشورہ دینے والے اپنے علم اور ایمان و ضمیر کے مطابق رائے دیں، اور اس طرح کے اظہار رائے کی انہیں پوری آزادی حاصل ہو۔ یہ بات جہاں نہ ہو، جہاں مشورہ دینے والے کسی لالچ یا خوف کی بنا پر یا کسی جتھا بندی میں کسے ہوئے ہونے کی وجہ سے، جیسے کہ ہمارے ہاں عام طور پر پارٹیوں میں ہوتا ہے، خود اپنے علم اور ضمیر کے خلاف رائے دیں، وہاں در حقیقت خیانت اور غداری ہوگی، نہ کہ امرہم شورا بینہم کی پیروی۔ پنجم یہ کہ جو مشورہ اہل شورا کے اجماع اتفاق رائے سے دیا جائے یا جسے ان کے جمہور اکثریت کی تائید حاصل ہو اسے تسلیم کیا جائے، کیونکہ اگر ایک شخص یا ایک ٹولہ سب کی سننے کے بعد اپنی منمانی کرنے کا مختار ہو تو مشاورت بالکل بے معنی ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ نہیں فرما رہا ہے
کہ ان کے معاملات میں ان سے مشورہ لیا جاتا ہے، یہ وہی بات ہے جو میں نے اوپر واضح کی، بلکہ یہ فرما رہا ہے کہ ان کے معاملات آپس کے مشورے سے چلتے ہیں۔ اس ارشاد کی تعمیل محض مشورہ لینے سے نہیں ہو جاتی، بلکہ اس کے لیے ضروری ہے کہ مشاورت میں اجماع یا اکثریت کے ساتھ جو بات طے ہو اسی کے مطابق معاملات چلیں۔ یعنی یہ امرہم شورا بینہم کے قاعدے کے لازمی تقاضے ہیں۔ اس کو مولانا نے بڑی خوبی کے ساتھ بیان کر دیا ہے۔ اسی جگہ ہم آج کی نشست کو ختم کرتے ہیں، آگے کے مباحث اگلی نشست میں انشاءاللہ سامنے آ جائیں گے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر